बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामीन। कब्र में जज़ा व सज़ा की नौइयत क्या होगी, इस बारे में मुहक्किकीन की मुख्तलिफ आरा मौजूद है। मैं इस वक्त उनका तकाबुली जायज़ा नहीं लूँगा, बल्कि सिर्फ अपने तज्जिया से आपको आगाह करूँगा। सुनने वालों पर फ़र्ज़ है कि वो मेरी इस तहकीक को एक इल्मी काविश समझें और अपना नतीजा खुद कायम करें। सामीन, सबसे पहले तो तमहीदी तौर पर ये जान लें कि यकीन के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा इल्मुल यकीन है, यानी वो यकीन जो इल्मी इस्तिदलाल से हासिल हो। इस दुनियावी ज़िंदगी में हमसे सिर्फ इल्मुल यकीन ही मतलूब है। दूसरा दर्जा है आइनुल यकीन, यानी आंखों देखा यकीन। ये वो यकीन है जो आलिमे बरज़ुख यानी मौत के बाद कब्र में हासिल होगा। तीसरा और आला तरीन दर्जा हक़्क़ुल यकीन का है, जो रोज़े महशर यानी क़यामत के बाद कायम होगा। इल्मुल यकीन चूँकि इस मादी दुनिया में मतलूब है, लिहाजा इसमें हमारे मादी यानी जिस्मानी हवास गायब हैं। कब्र में क्योंकि जिस्म मट्टी हो जाते हैं, तो यहाँ हमारा रूहानी वजूद या रूहानी हवास का गलबा है। लिहाजा मामलात भी ऐनुल यकीन से मुताल्लिक हैं। रोज़े हिसाब हमारे जिस्मानी और रूहानी दोनों हवास पूरी तरह बेदार होंगे, तो यहाँ हकीकत अपने दोनों पहलुओं से सामने आएगी, जिसे हक़्क़ुल यकीन से ताबीर किया जाता है। सामीन, कुरान हकीम के बयान से ऐसा महसूस होता है कि नींद और मौत में एक यकीनी मशाबहत मौजूद है। नींद और मौत जैसे 2 बहनें हैं। कुरान की सूरह ज़ुमर में दर्ज आयत नंबर 42 मुलाहिजा फरमाएं। तर्जुमा: खुदा लोगों के मरने के वक़्त उनकी रूहें नफूस कब्ज़ कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक़्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग फ़िक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। सामीन, जिस तरह नींद में हमारा शऊर जुज़वी और आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाता है, और जिस तरह हमारा लाशऊर हमारे ख्यालात को ख्वाब की सूरत में तस्वीरी खाका बना देता है, बिल्कुल वैसे ही मौत में इससे मिलते जुलते लेकिन क्या कहीं ज़्यादा गहरे नफ्सी और रूहानी तजुर्बात पेश आएंगे। इस बारे में बाबा नफ्सियात फ्राइड की तहकीकात भी काबिल गौर है। वो कहता है कि ख्वाब में आपके जज्बात व ख्यालात तस्वीरी पैगाम बन जाते हैं। इनकी ताबीर भी हर शख्स के इनफरादी तसव्वुरात के मुताबिक जुदा जुदा होती है। एक मिसाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्ली मेरा पसंदीदा जानवर है और आप बिल्ली से खौफ खाते हैं, तो मेरे ख्वाब में बिल्ली का नजर आना मोहब्बत का इशारा हो सकता है। इसके बरक्स आपके ख्वाब में बिल्ली का नजर आना खौफ की अलामत हो सकता है। हर ख्वाबीदा तस्वीर के ताबीर के पीछे उससे मुताल्लिक तसव्वुरात वाबस्ता होते हैं। अब जब हम इसी तहकीक को जहन में रखते हुए उन अहादीस का जायजा लेते हैं जिनमें अहवाल कब्र बयान हुए हैं, तो मालूम होता है कि इंसान की नमाज या नेक अमाल उसके सामने एक खूबसूरत चेहरे वाले इंसान के रूप में जाहिर होंगे। इसी तरह एक हदीस में बताया गया है कि दुनिया के पीछे भागने वाले के सामने दुनिया एक बदसूरत भुड़िया की सूरत में नमूदार होगी। इसी रियायत से यह बहुत मुमकिन है कि हसद और कीना सांप बिच्छू बनकर अजाब का बाइस बन जाए, मगर ये सब अहवाल रूहानी सतह पर होंगे। अजाब कब्र से मुताल्लिक मौजूद तमाम अहादीस गालिबन इसी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। इसके लिए आलम बरज़ुख की इस्तिलाह राज है, यानी ये एक अलहदा रूहानी आलम है। ये लफ्ज़ बरज़ुख दरअसल पर्दा का मुतबादल है और उस हद फासल के लिए इस्तेमाल हुआ है जहां मरने वाले क़यामत तक रहेंगे। ये गोया एक रुकावट है जो उन्हें वापस आने नहीं देती। चुनांचे अल्लाह करीम सूरह मोमिनून आयत नंबर 100 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है। तर्जुमा:
کہ ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ سامعین، اسے صرف قبر کے گھڑے تک محدود رکھنا شاید درست نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو قبر میسر ہی نہیں ہوتی۔ بعض پانی میں ڈوب جاتے ہیں، بعض کو جنگلی درندے کھا جاتے ہیں، بعض کو جلا دیا جاتا ہے، اور وہ جنہیں قبر میسر آ جائے ان کے اجسام کو بھی ایک وقت کے بعد کیڑے کھا جاتے ہیں، اور ان کیڑوں کو بھی دوسرے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا قبر میں جسمانی سطح پر جزا و ثواب کا نظریہ ایک مشکل نظریہ ہے۔ حد سے حد یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا کوئی نہ کوئی تعلق جسم کے ذرات سے باقی رہتا ہے، مگر جزا و ثواب کے احوال اس کی روح پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ سامعین، غور کریں تو یہی معاملہ ہمیں خواب میں بھی درپیش آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے پیچھے خنجر لے کر دوڑ رہا ہے، یا آپ کے پیچھے بھیانک کتے لگے ہوئے ہیں اور آپ ان سے بچنے کی خاطر سر پٹ دوڑ رہے ہیں۔ اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سارا جسم پسینے میں شرابور ہے، سانس تیز تیز چل رہی ہے اور خوف سے دل بھی زور زور سے دھڑک رہا ہے، حالانکہ نہ تو حقیقت میں کوئی آپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور نہ ہی آپ کسی سے بچ رہے تھے۔ اس سے تین اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اصل تکلیف یا فرحت روح محسوس کرتی ہے۔ دوسری یہ کہ روح پر گزرے احوال آپ کے جسم پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ خواب کے دوران آپ خواب ہی کو اصل حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ برزخ میں بھی جو فرحت و عذاب آپ کی اصل نفسانی شخصیت یعنی روح پر وارد ہوں گے، اس کا احساس بالکل حقیقی محسوس ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا جسم جو شاید ذرات کی صورت میں کہیں موجود ہو، وہ بھی ایک معلوم تعلق کی بنیاد پر اس اثر کو محسوس کرے، مگر وہ تعلق کتنا مضبوط ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو کیا وہ وقتاً فوقتاً کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر حقیقی معاملہ دراصل روح ہی کو پیش ہوگا، اور قبر کی شکل یا ان میں سوال و جواب بھی شاید تمثیلی روحانی سطح پر ہی ہوں گے۔ البتہ روح اپنے جسم سے انسیت کے باعث اس سے ایک غیبی تعلق برقرار رکھے گی۔ سامعین، شاید اسی بنیاد پر احادیث میں یہ آتا ہے کہ منکر و نکیر فرشتوں کے سوالات کے بعد قبر میں جنت یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جس میں صاحب قبر اپنے ٹھکانے کا شب و روز مشاہدہ کرے گا۔ قبر کو اعمال کے اعتبار سے خوب کشادہ کر دیا جائے گا یا پھر نہایت تنگ۔ یہاں قبر سے مراد میرے نزدیک برزخی یعنی روحانی قبر ہے، جس کا تعلق اس مادی قبر سے انس کی بنیاد پر قائم رہتا ہے۔ زندہ انسان کی آنکھوں کے سامنے چونکہ صرف مرنے والے کی مادی قبر ہے اور وہ برزخ کو نہیں دیکھ پاتا، لہٰذا اس کی دعا اسی قبر کے سرحانے ہوتی ہے، جسے صاحب قبر اللہ کی اجازت سے اور اس غیبی تعلق کے بنیاد پر اپنے حقیقی برزخی ٹھکانے میں سن پاتا ہے۔ ہم اپنی سمجھ کی آسانی کے لیے اصحاب قبر کو تین گروہ میں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے وہ جو سرکش تھے، دوسرے وہ جو نیک و پارسا تھے، اور تیسرے وہ جن کی زندگی گناہ و ثواب دونوں میں گڈ مڈ گزری۔ قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ اس پہلو سے بالکل واضح ہوگا کہ وہ سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور اپنے پروردگار کے کھلے نافرمان تھے یا ہوں گے، ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب بھی اسی عالم برزخ میں شروع ہو جائے گا۔ اسی مشاہدے کی دلیل ہمیں قرآن پاک کی سورہ مومن میں ملتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، آیات نمبر 45 اور 46۔ فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن تو فرعون والوں کے لیے کہا جائے گا ان کو سخت عذاب میں لے جاؤ۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ آل فرعون پر قبر میں عذاب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ انہیں ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا رہتا ہے، جسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور روز آخر انہیں اس عذاب میں حقیقی طور پر داخل کر دیا جائے گا۔ سامعین، قرآن کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ اس پہلو سے بالکل واضح ہوگا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے لیے
درجہ کمال میں وفاداری کا حق ادا کیا ہے اور کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک نوعیت کا ثواب اسی عالم میں شروع ہو جائے گا۔ قرآن کے مطابق اس کی مثال وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اپنے پروردگار کے حکم پر اس کے دشمنوں سے جنگ کی اور پھر شہید ہو گئے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی عنایتوں سے بہرہ یاب ہو رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 169 تا 171۔ سامعین، ان دو انتہاؤں کے بیچ جو افراد ہوں گے جن کے گناہ و ثواب دونوں بکثرت موجود ہوں گے، ایسے افراد کے لیے جنت و جہنم دونوں امکانات کا مشاہدہ رکھا جائے گا، اور ان کا حتمی اعلان آخرت میں حساب و کتاب سے ہی واضح ہو پائے گا، اور ان پر ایک طرح کی نیند طاری رہے گی جس میں یہ خوابیدہ مشاہدہ مختلف شعوری سطح پر کرتے رہیں گے۔ یہ زندگی چونکہ جسم کے بغیر ہوگی، لہٰذا روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات کی کیفیت اس زندگی میں کم و بیش وہی ہوگی جو خواب کی حالت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ قیامت کے سور سے یہ خواب ٹوٹ جائے گا، روح کو جسم سے پھر جوڑا جائے گا اور مجرمین اپنے آپ کو یکا یک میدان حشر میں جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہماری خواب گاہوں میں سے ہمیں کون اٹھا لایا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52۔